السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کی بیٹی اور اس کی نوکرانی کا قصہ واقعہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں۔ بہت اچھا قصہ ہے اور ایمان تازہ کر دینے والا قصہ ہے۔ آپ سب کو سننا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرا کی رات یعنی شب معراج، جب معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، آسمانوں پر بلایا، تو اس رات ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی، اس کے بارے میں پتہ کیا گیا، اس کا اتہاس پوچھا گیا تو عرض کیا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھ سے اتفاقاً اچانک سے کنگھی نیچے گر پڑی، تو اس خادمہ عورت نے، اس مومنہ خاتون نے اس کنگھی کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا، تو اس مومنہ خاتون نے اس کنگھی کو بسم اللہ پڑھ کر، بے ساختہ بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ تو میرا باپ ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تو میرا باپ ہے۔ فرعون خدائی دعویٰ کیا تھا، سب کو بولتا تھا میں رب ہوں، سب لوگوں کا میں رب ہوں۔ تو اس فرعون کی بیٹی نے بھی اس خادمہ، اس مومنہ خاتون سے یہی کہا تھا کہ اللہ تو میرا باپ ہے، رب تو میرا باپ ہے، سب کا میرا باپ رب ہے، فرعون ہے سب کے خدا۔ تو اس مومنہ خاتون نے کیا کہا؟ اس مومنہ خاتون نے کہا، اس خادمہ نے جواب دیا، نہیں، میرے اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے، وہ میرا اور تیرا باپ کا رب ہے، تیرا باپ رب نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ نہیں ہے، اور میرا اور تیرا باپ کا رب پروردگار ہے، اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں اس کی خبر اپنے باپ کو دوں گی۔ اس فرعون کی بیٹی نے کہا، خادمہ اس خاتون، مومنہ خاتون سے کہا، اس کی خبر میں اپنے ابا کو دوں گی، میں اپنے باپ کو دوں گی کہ تجھے رب ماننے سے انکار کرتی ہے، میری کنگھی کرنے والی جو خادمہ میری خادمہ ہے، وہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ تو اس نے کہا، اس مومنہ خاتون نے کہا، کوئی حرج نہیں، آپ بتا دیجئے، اپنے ابا کو بتا دیجئے، میں آپ کے باپ کو رب نہیں مانتی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بے ساختہ اس نے کہا، میں تمہارے باپ کو رب نہیں مانتی ہوں، بتا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، میرے اور تیرا باپ کا رب پروردگار ہے، اللہ ہے۔ بس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنا دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور رب کو مانتی ہو؟ کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب پروردگار اللہ ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، تو کسی کا رب نہیں ہے، تو ایک بندہ ہے، انسان ہے۔ اس دنیا میں جو انسان پیدا ہوا ہے، جو آیا ہے، اس کو جانا ہے، وہ ختم ہوگا۔ یہاں یہ دنیا فانی ہے، یہ آنے جانے والی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی۔ تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، میرے اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پوچھا تھا، میرے سوا کسی رب کو مانتی ہوں؟ ہاں، میں ضرور مانتی ہوں، لیکن تجھے نہیں مانتی ہوں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کی کڑھائی کو آگ پر تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسے ہو جائے تو پھر اس کے بچوں کو ایک ایک کر اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا، میری ایک درخواست ہے، آپ کتنا بھی ظلم ڈھا لیجئے، کتنا بھی ظلم اور زیادتی کر لیجئے، لیکن میں آپ کو رب نہیں ماننے والی ہوں۔ اتنا تازہ ایمان، اتنا پختہ ایمان، اتنا مضبوط ایمان اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ کیا کہا اس فرعون سے؟ جب فرعون نے حکم دے دیا اپنے درباریوں کو ایک تانبے کی کڑھائی لائی جائے
اور اس کو آگ پر اس وقت تک تپایا جائے جب تک وہ سرخ نہ ہو جائے، اور اس میں اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس میں ڈال دیا جائے۔ حکم دے دیا تھا اور سارے درباری اس میں جڑ گئے اور اس میں اس کام کو کرنے کا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو گئی پھر اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا، آپ جو کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے میں پھرنے والی نہیں ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کر دفن کر دینا، ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس خادمہ تھی، نوکرانی تھی، کچھ ہمارے ذمے تمہارے حقوق ہیں، اس لیے یہ منظور ہے، جو آپ کی یہ شرط ہے یہ ہم نے آپ کی منظور کر لی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ ان تمہاری سب ہڈیوں کو ایک جگہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے، ایک ہی جگہ جمع کر دیں گے۔ بس بعد میں فرعون نے حکم دیا ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرف تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، سب کو ڈال دیا۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو گھبرائی وہ خاتمہ مومنہ جو خاتون جب گھبرائی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی، طاقت عطا کری، زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کری۔ اس نے اپنی اماں سے کہا، اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب ماں نے اب بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ جب بچے کو، ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ بولے گا تو اللہ کی ہی طرف سے بول رہا ہے، تو اس بچے نے اپنی امی سے کہا امی افسوس نہ کرے، مجھے بھی آگ میں ڈال دے، دنیا کا عذاب کچھ نہیں آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، آخرت کے عذاب بہت ہلکا ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے، مجھے ڈال دیجیے۔ اور اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے بچوں نے بات کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچوں کو زبان دی اور ان سے گواہی دلائی۔ ان 4 بچوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے، ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ہی ایمان، ایسا مضبوط ایمان پختہ عطا کرے جس طرح اس خاتون کا ایمان تھا، جس اس مومنہ عورت کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عالم کو بھی ایسا ہی مضبوط ایمان ادا کرے، ایمان دے، اسلام کے خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے تا حیات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو خوش رکھے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کل شب قدر کی رات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں عبادت کریں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پیارا عزیز ساتھی، اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اپنا ویڈیو کو، اور ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔